باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ بحث ہماری آج موجز فی اصول فقہ میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تطبیقات ان للقول بدلالۃ الجملۃ الشرطیۃ علی المفہوم ثمرات فقہیۃ لا تحصی وربما یستظہر من خلال الروایات ان القول بالدلالۃ کان امرا مسلما بین الامام والراوی والیک تلک الروایات۔ یہ جو ہم نے سب کا میرے عزیزو جملہ شرطیہ پڑھا ہے کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، اس کی آج یہاں مطلب ہے جو ثمرات فقہی ہیں اس کی تطبیق کرنا منا چاہ رہے ہیں۔ تقریباً چند ایک 8-10 مورد ہیں جن کو پڑھیں گے اور وہاں سے یہ نتیجہ لیں گے کہ دیکھو جملہ شرطیہ جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے۔ بڑی روان اور سادہ سی بحث ہے، میں اس کو پڑھتا جاؤں گا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اس کا میں استدلال کرتا جاؤں گا، کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے، وہی مثالیں ہیں اور پھر وہ مطلب جو جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے اس کو ہم نے ان روایات کے اندر سے باہر نکالنا ہے کہ کیسے جملہ مفہوم پر دلالت کر رہا ہے، جن کے لیے پچھلا مطلب حل ہے کہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے اور بالکل مطلب مسلم حل ہو چکا ہے جملہ شرطیہ کا، تو ان کے لیے یہ مطلب سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ پس جیسے نہیں ایک مطلب سمجھا کر اس کی پھر تطبیق کرواتے کہ یہ قانون لاگو کہاں ہو رہا ہے، یعنی یہ وہ ہے تطبیقات، ٹھیک ہے نا۔ ذرا غور فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ تطبیقات ان للقول بدلالۃ الجملۃ الشرطیۃ علی المفہوم ثمرات فقہیہ لا تحصی۔ قول بدلالت جملہ شرطیہ کے مفہوم پر ثمرات فقہیہ ہیں لا تحصی، جن کو شمار نہیں کیا جاتا، بہت زیادہ ہیں۔ وربما یستظہر من خلال الروایات ان القول بالدلالۃ کان امرا مسلما بین الامام والراوی، چہ بسا اظہار کیا جاتا ہے روایات کے درمیان سے کہ قول بالدلالہ یعنی جملہ شرطیہ کی دلالت جو ہے مفہوم پر کان امرا مسلما بین الامام والراوی، یہ دلالت جملہ شرطیہ کی مفہوم پر یہ امر مسلم تھا امام اور راوی کے درمیان، بالکل ثابت شدہ چیز تھی کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے امام اور راوی میں۔ وَإِلَيْكَ تِلْكَ الروایات، اور آپ کے لیے وہ روایات ہیں۔ غور فرمانا۔ روا ابو بصیر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرک ویحراق منها دم کثیر نبیت۔ ابو بصیر نے روایت کی ہے، کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ایک بھیڑ کے بارے میں، تذبح ذبح کیا جاتا ہے بھیڑ کو، فلا تتحرک پس وہ حرکت نہیں کرتی ہے، ویحراق منها دم کثیر ابیت، اور اس سے بہت زیادہ خون تازہ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے۔ شات تذبح ذبح کی جاتی ہے، حرکت نہیں کرتی ہے، اور اس سے بہت سا خون کثیر ابیت تازہ خون جو ہے اس سے بہہ جاتا ہے۔ فقالا، آپ نے فرمایا حضرت نے، لا تاکل، نہ کھاؤ، ان علی کان یقول اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل۔ علی علیہ السلام فرماتے تھے اذا رکضت الرجل،
جب وہ پاؤں کو حرکت دے یا آنکھ کو جھپکے طرفت العین فکل، تو کھاؤ. اس پہ ذرا آپ نے دھیان دینا ہے. استدلال کیسے ہو رہا ہے؟ ترا ان الامام یستدل علی الحکم الذی یفتیٰ بہ بقول لا تاکل بکلام علی علیہ السلام. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ استدلال کیا ہے. یستدل علی الحکم، استدلال کیے حکم پر، الذی یفتیٰ بہ، جس کا فتویٰ دیا ہے اپنے اس قول میں، لا تاکل، نہ کھاؤ. یستدلو، استدلال کیا ہے کس کے ذریعے؟ بے کلام علی علیہ السلام، کلام علی علیہ السلام سے استدلال کیا ہے. ولا یکون دلیلا علیہ الا اذا کان له مفہوم، یہ اس پر دلیل نہیں ہے مگر یہ کہ کلام امیر، کان له، کلام امیر کا کیا ہو؟ مفہوم ہو. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ اذا لم ترکض الرجل ولم تطرف العین کما هو المفروض الروایہ فلا تاکل. یا وہ پاؤں کو حرکت نہ دے اور آنکھ کو نہ جھپکے، آنکھ کو حرکت نہ دے، فلا تاکل، تو نہ کھاؤ. یہ مفہومی تو ہے نا. روایت آپ دیکھیں نا، اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، یا وہ پاؤں کو حرکت دے اور آنکھ کو حرکت دے تو کل. اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ مفہوم یہ بن گیا نا اس کلام کا کہ اذا لم ترکض الرجل ولم تطرف العین فلا تاکل، جب وہ پاؤں کو حرکت نہ دے اور آنکھوں کو نہ پھیرے، حرکت نہ دے، فلا تاکل، تو پس نہ کھاؤ. یہ ہو گیا آگا جان اس کا مفہوم. ٹھیک ہے نا. جو ہم نے کہا جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، دیکھو ثابت نہ ہو گیا اس بات سے. روا الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال کان امیر المؤمنین علی علیہ السلام یضمن الکسار والصائغ احتیاطا للناس وکان ابی یتطول علیہ اذا کان ماموما. حلبی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، فرمایا امیر المؤمنین یضمن الکسار، دھوبی کو، والصائغ، اور سنار کو ضامن قرار دیتے تھے، احتیاطاً للناس، احتیاطاً لوگوں کے لیے. وکان ابی یتطول علیہ اذا کان ماموما، اور میرا باپ جو ہے ضامن نہیں جانتا تھا جب وہ کیا ہوتا، وہ قصار اور صائغ وغیرہ مامون اور امین ہوتا. فالروایت علی القول بالمفہوم، روایت مفہوم کے قول کی بنا پر، دالۃ علی تضمین، ہی دلالت کرتی ہے ضامن ہونے پر، اذا لم یکن معموما، جب وہ قصار اور صائغ وغیرہ امین نہ ہو تو روایت کیا کہہ رہی ہے؟ ضامن ہے. دیکھو نا، کان ابی یتطول علیہ اذا کان معموما، میرا باپ ضامن اس کو نہیں جانتا تھا جب وہ کان معموما، جب وہ امین ہوتا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی ضامن ہے اذا لم یکن معموما، اگر امین وہ نہ ہو تو پھر وہ ضامن ہے. یعنی تیسری روایت جی، روا علی بن جعفر فی کتاب مسائلہ و قرب الاسناد انہ سأل اخاہ عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارہ. علی بن جعفر نے کتاب مسائل اور قرب الاسناد میں روایت کی ہے کہ انہ سأل اخاہ، انہوں نے اپنے بھائی سے سوال کیا، کس کے بارے میں؟ ان حمل المسلمین الی المشرکین، مسلمین جو ہیں وہ مشرکین کے لیے جو ہیں تجارت وغیرہ کو حامل کریں، اس کے بارے میں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، اذا لم یحملوا سلعا فلا بأسا، اس نے کیا کہا؟ فقالا اذا لم یحملوا سلعا، جب وہ سلاح کو حمل نہ کریں، اسلحہ وغیرہ حمل نہ کریں، فلا بأس، تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے جان؟ دلت الروایت علی القول بالمفہوم علی حرمت التجارت مال مشرک، روایت دلالت کرتی ہے علی القول بالمفہوم، قول بالمفہوم پر، کہ تجارت مشرک کے ساتھ حرام ہے. اذا حملوا سلاحا، جب وہ مسلمان اسلحہ وغیرہ ان کے لیے حامل کریں،
من دون فرق بین زمان الحرب والہدنہ، فرق نہیں ہے زمان جنگ میں اور زمان صلح میں فرق نہیں ہے۔ چوتھی روایت آگا جان، روا معاویہ ابن عمار عن نبی عبداللہ علیہ السلام اذا کان الماء قدر قرن لم ينجس شیء۔ معاویہ ابن عمار نے امام صادق سے روایت کی ہے کہ اذا کان الماء قدر قرن، یا پانی قر کی مقدار ہو، لم ينجس شیء، تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے۔ دلت الروایت لاجتماع علی المفہوم علی انفعال القلیل بالملاقات، روایت دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے، لاجتماع علی المفہوم، اس لیے کہ روایت مفہوم پر مشتمل ہے، کیا؟ علی انفعال القلیل بالملاقات، کہ شاباش وہ پانی قلیل جو ہے ملاقات نجاست سے کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا كَانَ تعلیق عدم الانفعال بالکریت امرا لغوا، اگر یہ روایت دلالت نہ کرتی، ٹھیک ہے نا، تو کان تعلیق عدم الانفعال، تو یہ معلق کرنا عدم الانفعال سے کریت کے ساتھ، الا کان تعلیق عدم الانفعال بالکریت، کہ کریت کے صورت میں وہ منفعل نہیں ہوتا ہے، یہ امرا لغوا، امر کیا ہے؟ لغو ہے۔ ذرا غور فرمائیں نا، تھوڑی گرمی شرمی بھی ہوتی ہے آپ کے لیے خدمت میں عرض ہے، تو ممکن ہے کہیں تھوڑا سا مطلب۔ دلت الروایت الاجتماع علی المفہوم علی انفعال القلیل بالملاقات، روایت دلالت کرتی ہے لاجتماع علی المفہوم، اس لیے کہ روایت مفہوم پر مشتمل ہے، علی انفعال القلیل بالملاقات، کہ قلیل پانی نجس کی ملاقات سے نجس ہو جاتا ہے، منفعل ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ دلالت نہ ہوتی، کانت تعلیق عدم الانفعال بالکریہ، کہ کریت سے پھر وہ نجس نہیں ہوتا، کر ہو، تو یہ معلق کرنا امرن لغون، امر لغو تھا۔ پانچویں آگا جان، روا عبداللہ ابن جعفر عن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ٹھیک ہے نا، علیہ السلام، وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يُصَلِّي وَمَعَهُ فَارًا مِسْكٍ كَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ زَكِيًّا۔ عبداللہ ابن جعفر نے کیا آگا جان، عبداللہ ابن جعفر نے روایت کی ہے ابی محمد سے، یجوز للرجل ان یصلی، جائز مرد کے لیے کہ وہ نماز پڑھے، وَمَعَهُ فَارًا، تو مسکن اور اس کے ساتھ ایک ظرف کستوری وغیرہ ہو، فَكَتَبَ، پس انہوں نے لکھا، لا باس بہ، کوئی حرج نہیں ہے، اذا کان زکیہ، جب وہ حیوان کیا ہو؟ تزکیہ شدہ ہو، زکیہ ہو، ٹھیک ہے۔ فلو قلنا بالمفہوم، اگر ہم مفہوم کے قائل ہو جاتے ہیں، لدل علی المنع عن حمل المیتۃ، دلالت کرتی ہے یہ روایت کہ میتہ کا حمل کرنا منع ہے، وَإِنْ كَانَ جُزءًا صغیرا، اگرچہ وہ جزء صغیر ہو، تھوڑا سا بھی ہو، میتہ ساتھ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ چھٹا جی، روا محمد ابن مسلم عن نبی عبداللہ علیہ السلام، قلت له الامۃ تغطی راسا، فقال لا ولا علی الام الولد ان تغطی راسا اذا لم یکن لها ولد، یہ نقطہ ہے، توجہ رکھیں۔ محمد ابن مسلم نے امام علیہ السلام سے روایت کی ہے، قلت له، کہ میں نے آقا کو کہا، الامۃ تغطی راسا، ایک کنیز اپنے سر کو، ٹھیک ہے، الامۃ تغطی راسا، کنیز جو ہے اپنے سر کو چھپاتی ہے، فقال لا، فرمایا نہیں، ولا علی ام الولد ان تغطی راسا، اور نہ ہی ام ولد پر ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپائے، اذا لم یکن لہا ولدن، جب اس ام ولد کا فرزند نہ ہو، یعنی کنیز کے لیے بھی نہیں ہے اور ام ولد کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپائے، ڈھانپے۔ البتہ ام ولد کی کیا شرط لگائیے گا جان؟ اذا لم یکن لہا ولدن، جب اس کا ولد نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دل بمفہومہ علی وجوب تغطیۃ الراس مع الولد، یہ روایت دلالت کرتی ہے اپنے مفہوم پر، علی وجوب تغطیۃ الراس، سر کا چھپانا واجب ہے، مع الولد، ولد کی صورت میں۔ دل بمفہومہ، یہ روایت دلالت کرتی ہے علی وجوب تغطیۃ الراس، سر کا ڈھانپنا واجب ہے، مع الولد،
ولد کی صورت میں، جب ولد ہو تو سر کا چھپانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت آقا جان، روال حلبی یعنی صادق علیہ السلام، حلبی نے روایت کی ہے صادق علیہ السلام سے، قال لا باس بأن یقرأ الرجل فی الفریضہ بفاتحۃ الکتاب فی رکعتین اولتین اذا ما عجلت به حاجۃ وتخوف شیئا۔ حلبی نے امام علیہ السلام سے روایت کی ہے، قال لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، بأن یقرأ الرجل فی الفریضہ، کہ آدمی جو ہے فریضہ میں فاتحہ کتاب، فاتحۃ الکتاب پڑھے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب فاتحہ کتاب؟ سورہ حمد پڑھ لے، فی رکعتین الاولین، پہلی دو رکعتوں میں، اذا ما عجلت به حاجۃ، جب اس کو جلدی ہو، حاجت ہو، اس کو جلدی ہو، اذا ما عجلت به حاجۃ، او تخوف شیئا، جو کسی چیز کا اسے خوف ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ مثلا کیا کرے گا جان، سورہ حمد سے پڑھ لے، آخر میں جو سورت حمد کے بعد پڑھنی ہوتی ہے نا وہ نہ پڑھے۔ دل بمفہوم ہی علی وجوب صورت بعد الحمد فی غیر مورد شرط، یہ روایت دلالت کرتی ہے اپنے مفہوم پر کہ سورہ پڑھنا واجب ہے بعد الحمد، حمد کے بعد، فی غیر مورد شرط، شرط کے علاوہ، غیر مورد شرط کے علاوہ حمد کے بعد سورہ پڑھنا مطلب ہے واجب ہے۔ 8ویں آگا جان، روا ابن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام لا باس ان یتکلم اذا فرغ الامام من الخطبۃ یوم الجمعہ ما بینہ و بین ان تقام الصلاۃ۔ ابن مسلم نے ان ابی عبداللہ سے روایت کی ہے کہ لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، یتکلم، کہ وہ گفتگو کرے، اذا فرغ الامام من الخطبۃ، جب امام فارغ ہو جائے خطبہ سے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، ما بینہ و بین ان تقام الصلاۃ، اس خطبے کے درمیان، ٹھیک ہے نا، و بین، جب امام خطبے سے فارغ ہو جائے جمعہ کے دن، ما بین، اس کے، و بین ان تقام الصلاۃ، اور اس کے درمیان کے نماز قائم ہو، بات کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعہ ختم ہو گیا ہے، ابھی نماز کھڑی ہونے والی، اس درمیان میں کوئی بندہ گفتگو کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ استدل بہا صاحب الجواہر علی حرمت الکلام فی اثناء الخطبہ، صاحب جواہر نے اس حدیث کے ذریعے استدلال کیا ہے کہ کلام کرنا حرام ہے اثناء خطبہ میں، خطبے کے دوران کلام کرنا حرام ہے۔ نمبر 9، روا علی بن فضل الواسطی یعنی رضا علیہ السلام، علی بن فضل واسطی نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، قال کتبت الیہ، میں نے آقا کو لکھا، اذا انکسفت الشمس او القمر وانا راکب لا اقدر علی النزول، جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے اور میں انا راکب، میں سوار ہوں، لا اقدر علی النزول، میں اترنے پر قادر نہیں ہوں، فکتب الیہ، حضرت نے مجھے لکھا، صلی علی مرکبک، صلی، تم پڑھو اپنے مرکب پر، الذی انت علیہ، جس مرکب پر آپ ہیں، اے صلی علی مرکبک اذا لم تقدر علی النزول، اپنے مرکب سواری پر پڑھ لو جب تم اترنے پر قادر نہیں ہو۔ توجہ کرنا، استدل بها علی عدم جواز اقامت صلاۃ الآیات علی ظہر الدابہ، اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے علی عدم جواز اقامت صلاۃ الآیات، کے نماز آیات کا پڑھنا جائز نہیں ہے، علی ظہر الدابہ، اس دابہ کی پشت پر، الا مع الضرورہ، مگر ضرورت کی صورت میں۔ نمبر 10، روا معاویۃ بن وہب بعد ان سألہ عن سریۃ یبعثہ الامام، معاویۃ ابن وہب نے روایت کی ہے بعد از اس کے کہ انہوں نے سوال کیا ایک سریہ اور جنگ کے بارے میں، یبعثہ الامام ہو، کہ امام اس کی طرف بھیجتا ہے، فیصیبون غنائما، تو وہ جو لوگ ہیں وہ غنائم کو حاصل کرتے ہیں، کیف تقسم، کیسے تقسیم کریں گے، قال ان قتلوا علیہ مع امیر امرہ الامام، حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ جنگ کریں، ٹھیک ہے نا، مع امیر، ایک امیر کے ساتھ، امرہ الامام ہو، جس کو امام نے کیا تھا، امر کیا تھا، اس امیر کے ساتھ اگر وہ جنگ کرتے ہیں، امرہ الامام ہو، جس کو امیر نے امر کیا تھا، اخرج من الخمس للہ تعالی ولرسولہ وقسم بینہم ثلاثۃ اخماس،
تو پھر وہ اس سے کیا کریں گے آگا جان، اخرج منہا، اس سے خمس کو نکالیں گے، خارج کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے، وقسم بینہم، ٹھیک ہے نا، ثلاثۃ اخماس، اور 3 پنجم جو ہے نا وہ قسمہ تقسیم کریں گے، بینہم آپس میں، 3 پنجم آپس میں وہ تقسیم کر لیں گے۔ استدل بأنہ اذا کان ہناک حرب بغیر اذن، استدلال کیا گیا ہے کہ جب وہاں جنگ ہو بغیر اذن ہی، اذن کے بغیر، فلا یؤد ما اصابہ من الغنائم، تو شمار نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے غنائم کو حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شمار نہیں ہوگا۔ فلا یؤد ما اصابہ من الغنائم، شمار نہیں ہوگا ما اصابہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے، من الغنائم، غنائم میں سے وہ شمار نہیں ہوگا، بل من الانفال، بلکہ وہ کیا ہوگا، انفال میں سے ہوگا۔ وَيَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ، سزاوار ہے تنبیہ کریں علی امرین، 2 امروں پر، ٹھیک ہے۔ آگے 2 تنبیہ ہیں جو کہ بڑی مشہور و معروف اچھی تنبیہ ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ یہاں آپ کی خدمت میں تقریباً 10 ایک روایات لا کر اس جملہ شرطیہ کے مفہوم کو آ کر جناب واضح کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ کس طرح اس روایت سے مفہوم کا استفادہ ہو رہا ہے۔ موفق رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔